السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ قیامت کے دن جو بندوں کا حساب ہوگا اس کے کچھ اصول و قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے، یعنی رب کے علاوہ انسان کو کہیں کوئی پناہ نہ ملے گی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ معاملہ امر غیبی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس بارے میں ہمیں جو کچھ بتا دیا گیا ہے ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں۔ رب عز و جل کے حساب کا ایک خاص طریقہ ہوگا جسے وہ خود ہی جانتا ہے، لیکن کچھ قاعدے ایسے بتا دیے گئے ہیں، کچھ اصول ایسے بتا دیے گئے ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم کچھ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس دن حساب کتاب کس طرح ہوگا۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ کما کر آیا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں دنیا میں آخرت کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے، اور آخرت کی تیاری یہیں پر کر لینی چاہیے، اور جو کچھ بھی ہم کریں آخرت کے نقطہ نظر سے کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ انسان کرے گا اچھا یا برا، اس کے مطابق ہی اس کو جزا سزا دی جائے گی، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی دنیا میں اتنا ہی بوجھ کسی پر ڈالتے ہیں جو وہ اٹھا سکتا ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، یعنی نامہ اعمال جو ہے وہ حق کے ساتھ انسان کی خبریں دے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی اللہ کے حضور جب وہ پہنچیں گے تو ان پر ظلم نہ ہوگا۔
عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ قیامت کے دن بندوں کو اکٹھا کرے گا، یا یہ فرمائے گا کہ لوگوں کو برہنہ جسم، بے ختنہ اور بہمن جمع فرمائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ بہمن کے کیا معنی ہے؟ بہم، آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس کچھ نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسی آواز میں پکارے گا کہ اس کو دور والا اسی طرح سنے گا جس طرح قریب والا اسے سنے گا۔ فرمائے گا انا الدیان انا الملک، میں دیان ہوں۔ دیان کا معنی ہے زبردست اور خیر اور شر کا بدلہ لینے والا دین سے، اور ملک کا معنی میں بادشاہ ہوں۔ کسی جہنم والے کو حق نہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہو اور اس کے پاس کسی جنتی کا حق ہو، یہاں تک کہ اسے بدلہ دلوا دوں۔ یعنی اگر جہنم میں جانے والے کے پاس کسی جنتی کا حق ہے تو وہ پہلے دلوایا جائے گا، پھر وہ جہنم میں جائے گا، اور کسی جنتی کو جنت میں داخل ہونے کا حق نہیں، اور یہ کہ اس کا کسی جہنمی کے پاس حق ہو، یعنی جہنمی کا حق اس کے پاس ہو، یہاں تک کہ میں اس سے اس کا بدلہ دلوا دوں، اگرچہ وہ ایک تمانچہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کہا یہ کس طرح ہوگا؟ یعنی صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم برہنہ جسم، بے ختنہ اور بے زروں پر آئیں گے، یعنی ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہوگی، خالی ہاتھ ہوں گے، کپڑے بھی نہیں بدن کے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نیکیوں اور برائیوں کا معاملہ اور تبادلہ ہوگا، یعنی انسان جس پر ظلم کرتا ہے اور دنیا میں اس کا حق اس کو نہیں دیتا کسی بھی وجہ سے، قیامت کے دن وہ حق اس کو دینا پڑے گا، چاہے وہ جہنم میں جائے یا وہ جنت میں جائے۔ اب اگر ایک شخص جہنم میں جا رہا ہے اور اس کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس شخص کی جس پر اس نے ظلم کیا، مظلوم کی برائیاں اپنے پلے میں لے کر وہ جہنم میں چلے گا، یعنی مظلوم کے حصے کی بھی سزا وہ خود بھگتے گا۔ دوسرا قاعدہ، یعنی پہلا قاعدہ کیا ہے کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا قیامت کے دن، ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس نے کیا کمایا دنیا کے اندر۔ دوسرا قاعدہ، ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا، یعنی اللہ عز و جل بندوں کے اعمال میں سے ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا حساب لے گا۔ اس میں انتہائی چھوٹی چیز بھی داخل ہو جاتی ہے اور بڑی سے بڑی بھی۔ سورۃ الزلزلہ میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے نامہ اعمال میں نظر آ جائے گی۔ یاد رکھیے حساب کی دو قسمیں، ایک ہے نامہ اعمال کی پیشی اور دوسری ہے چھان بین کا حساب۔ ایک ہے نامہ اعمال پیش کیا جانا، دیا جانا، اور دوسرا ہے پھر اس پہ چھان بین ہونا۔ تو پہلی قسم ہے نامہ اعمال پیش کیا جانے والا حساب۔ اس طرح کا حساب مومن کے ساتھ خاص ہے، اس کو اس کے عمل اور اس کے علم اور اللہ کی اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جس نعمت کے ذریعے اللہ نے اس پر احسان فرمایا، یعنی کیا کام کیے، علم کتنا حاصل کیا، وہ جو 5 سوال ہے نا۔ پس مومن ایسا جواب دے گا جس سے اس کا سینہ کھل جائے گا اور اس کی حجت مضبوط ہو جائے گی اور اللہ کی نعمت ہمیشہ کے لیے اس پر قائم ہو جائے گی، یعنی وہ ایسا جواب دے گا ان نعمتوں کے بارے میں کہ وہ جواب اس کے حق میں ہی جائے گا، اور جب اس پر اس کا گناہ پیش کیا جائے گا تو اپنے گناہ کا اقرار کر لے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی پردہ پوشی فرمائے گا اور اس سے درگزر کرے گا، یعنی نیک اعمال بھی دکھائے جائیں گے اور اس کی برائیاں بھی دکھائی جائیں گی۔ نیک اعمال پر وہ اچھا جواب دے گا کہ نعمتوں کو پا کر اس نے کیا کیا، اور جو اس کے اندر سیئات ہوں گی اس کا وہ اقرار کر لے گا، وہ نہ نہیں کرے گا کہ میں نے نہیں کی، کیونکہ جو نیک انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی اپنی غلطی جلدی مان لیتا ہے، وہ اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ تو واقعی کیا ہے۔ جب انسان غلطی مان لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو معافی بھی مل جاتی، لیکن اگر کوئی شخص اپنی غلطی پر اصرار کرتا ہے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو دنیا میں تو وہ ایسے کر لیتا ہے لیکن اللہ کے ہاں جا کر کوئی چھپا نہیں سکے گا۔ تو مومن کا یہ رویہ ہی نہیں ہوتا، لہٰذا مومن وہاں فوراً اعتراف کر لے گا، اور جس وقت اس کے اعمال نامے کو اس کے سامنے رکھا جائے گا تو اس سے چھان بین اور کرید نہیں کی جائے گی، باریکی سے کام نہیں لیا جائے گا، نہ اعمال کی تحقیق کی جائے گی،
وہ اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لے گا اور جنت میں اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹ جائے گا، کیونکہ وہ عذاب سے نجات پا چکا اور اجر و ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹ جائے گا۔ تو آسان حساب یہ جو اس آیت میں آتا ہے نا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے مراد صرف پیشی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس کا حساب کے وقت مناقشہ ہوا، یعنی اس سے کھود کرید کی گئی، اس کو تو ضرور عذاب ہوگا۔ جس کی پوچھ پڑتال شروع ہو گئی، انویسٹیگیشن شروع ہو گئی، پھر وہ نہیں بچ سکتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد تو صرف پیشی ہے، یعنی صرف پیش کیا جائے گا اس کا سب کچھ۔ دوسری قسم کا حساب جو چھان بین کا حساب ہوگا، یہ حساب اللہ تعالیٰ کافروں سے اور گناہگاروں میں سے جس سے چاہے گا کرے گا، یعنی ایمان والے گناہگاروں سے اور کافروں سے چھان بین کرے گا۔ کبھی ان کا یہ حساب لمبا بھی ہو جائے گا اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مشکل حساب ہوگا، یعنی ایک شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھی لیکن بے تحاشا گناہ کی، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، تو اس کی پوچھ ہو سکتی ہے۔ اور پھر ان میں سے جن جن کے کبیرہ گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک مدت تک کے لیے ان کو جہنم میں داخل کر دے گا، پھر ان کو نکالے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ نکالے جائیں گے، پھر ہمیشہ کے لیے ان کو جنت میں داخل کر دے گا، لیکن وہ اپنے گناہوں کا خمیازہ پہلے بھگتیں گے جہنم میں، پھر اس کے بعد جنت کی طرف جائیں گے۔ پھر اسی طرح یہ یاد رہے کہ کافر اور مومن کے حساب کا بھی فرق ہے۔ علماء کرام نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ کیا اس سے صرف کافر مراد ہے یا مومن اور کافر دونوں مراد ہے؟ یعنی کس کس سے ضرور چھان بین کا سوال کیا جائے گا؟ تو درست بات یہ ہے کہ اس سے دونوں ہی مراد ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن کافر سے ڈانٹنے اور جھڑکنے کے طریقے پر، اور مومن کو یاد دہانی کرانے کے لیے، اس کو ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ یہ نعمتیں تمہیں اللہ نے دی تھی۔ تو مومن سے جو سوال کیا جائے گا وہ محض اللہ عز و جل کی نعمتوں کی یاد دہانی کرانے کے لیے کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو جائے گا اور جان لے گا کہ جس نے دنیا میں اس پر انعام کیا، وہ آخرت کی زندگی میں بھی اپنے انعام عطا کر کے اس پر کرم نوازی کر رہا ہے۔ جہاں تک کافر کی بات ہے تو اسے جھڑکنے اور اس کو متنبہ کرنے کے لیے سوال کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا قاعدہ، کسی کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی۔ پہلا قاعدہ کیا تھا؟ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2 قاعدہ کیا تھا؟ ہر چھوٹے بڑے عمل کا یا نعمتوں کا حساب ہوگا۔ اور تیسرا قاعدہ یہ کہ کسی کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی، جس نے غلطی کی ہوگی وہی پکڑا جائے گا۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں بہت دفعہ بے گناہ لوگ جیل میں پہنچ جاتے ہیں، قتل کسی نے کیا ہوتا ہے، نام کسی اور کے لگ جاتا ہے، انصاف نہیں ملتا دنیا میں۔ گناہ کسی نے کیا ہوتا ہے اور ساری زندگی سزا کوئی اور بھگتتا رہتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں بالکل حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ کسی بھی آدمی کو دوسرے کے جرم کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص پر دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈالے گا۔ سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب۔ آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، آج کوئی ظلم نہیں، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، سریع الحساب۔ تو اس میں آپ دیکھیے ہر شخص کو اس کا بدلہ، اور پھر کوئی ظلم نہیں، اور حساب جلدی ہو جائے گا۔ 3 باتیں اس آیت میں فرمائیں، اور یہ عظیم قاعدہ ہے، ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے جن اصولوں پر تمام انبیاء کی رسالت متفق رہی ہے۔ سورۃ النجم میں آتا ہے، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، یا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے عہد کو پورا کیا۔ تو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا کچھ موجود تھا، اس کا ذکر بھی سورۃ النجم میں آتا ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى
سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے عہد پورا کیا یہ لکھا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر جان اپنی کمائی خود اپنے اوپر لاد کے جائے گی. اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. یعنی ہر انسان کو کیا ملے گا؟ جو وہ بھاگ دوڑ محنت کر کے آیا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نیکیوں کے لیے کتنی جان لڑاتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. اور یہ کہ یقیناً اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی, یعنی قیامت کے دن پیش کر دی جائے گی اس کے سامنے. یہ کیا ہے ساری زندگی تم نے, اتنی نمازیں پڑھی, اتنا ذکر کیا, اتنا صدقہ خیرات کیا, اتنا حج اور عمرہ کیا, اتنے لوگوں کی خدمت کی, اتنی دوسروں کی دل جوئی کی, اتنا تم غریبوں کے کام ہے, جو جو کیا اگر اخلاص کے ساتھ کیا سب کچھ درج ہوگا. کچھ ایک چیز بھی اس میں سے نہیں چھٹے گی. ہم بھول چکے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولے گا. ہر چیز لکھی جا رہی. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ, ہر چیز لکھی ہوئی ہے. چوتھا قاعدہ, ہر انسان کو اس کے ہر عمل کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا. جو بھی کسی نے عمل کیا ہوگا وہ سب اس کو دکھایا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر حجت قائم کرنے کے لیے اور اپنے بندوں میں عدل قائم کرنے کے لیے انہیں ان کے تمام اعمال سے آگاہ کرے گا. یہ تم یہ نہ کہو کہ میں نے شاید تم پر زیادتی کی اور تم نے تو بڑے اچھے کام کیے تھے اور میں نے ان کو نکال دیا, کہیں چھوڑ دیا اور اس کا بدلہ نہیں دے رہا. نہیں, یہ کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ ہر شخص کو مکمل اطمینان اور تسلی ہو جائے. کس بات کی تسلی؟ کہ جس انجام کو وہ پہنچ رہا ہے وہ دراصل وہی ہے جو اس کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اب اس کے پاس کوئی عذر اور بہانہ بھی نہیں رہے گا. جو شخص جہنم میں داخل ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ جہنم کی بجائے جنت کا زیادہ حقدار تھا, کیونکہ وہ اپنے اعمال نامے دیکھ لے گا کہ میں نے تو جنت والوں کے کام ہی نہیں کیے, کام ہی جہنم والوں کے کیے ہوئے, تو اب مجھے کیا حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ سورۃ غافر میں فرماتے ہیں, ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا یقیناً اللہ کا ناراض ہونا بہت زیادہ تھا تمہارے اپنے آپ پر ناراض ہونے سے. کیونکہ قیامت کے دن پھر لوگ اپنے آپ پر غصہ کریں گے, اپنے ہاتھ کاٹیں گے, شرمندہ ہوں گے, ریگریٹس کریں گے, حسرتیں کریں گے کہ کاش ہم کوئی اچھا کام کر لیتے. فرمایا کہ آج تم اپنے اوپر جتنا غصہ کھا رہے ہو, دنیا میں اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا. جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے. اب یہ جو وہاں ان کا غصہ کرنا ہے, یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر انکار نہیں کر سکیں گے بلکہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیں گے. جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے, فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ, وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیں گے. وہ اعتراف کب کریں گے؟ جب دیکھیں گے اپنے سامنے لکھا ہوا ریکارڈیڈ ہر چیز, تو وہ نہ نہیں کر سکیں گے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں نیک اعمال ہی کی توفیق دے رہا. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. اللہ ہمارے اعمال نامے میں وہ چیزیں نہ ہوں جن کو دیکھ کر کل ہم شرمندہ ہوں. تو آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے اس دن کتنا ناراض ہوگا اور خود ان کا اپنا خوف اور غم اور پریشانی کتنی زیادہ ہوگی. تو ہر انسان کو یہ قدرت دے دی جائے گی, طاقت دے دی جائے گی کہ وہ اپنی پوری زندگی کا ہر عمل دیکھ لے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کتاب ہم پڑھتے ہیں, کہیں سے پڑھتے ہیں, کہیں سے چھوڑ دیتے ہیں, کوئی پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے, کوئی پروگرام دیکھتے ہیں, کچھ دیکھتے ہیں, کچھ فاسٹ فارورڈ کر دیتے ہیں, کچھ چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات کسی لیکچر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے, آدھی بات سنتے ہیں آدھی نہیں سنتے. یعنی دنیا میں ہم کبھی بھی 100% علم کو نہیں دے پاتے, یہ کسی بھی چیز کو. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں انسان کو یہ قدرت دی جائے گی اور اس کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی پوری زندگی کا اعمال نامہ دیکھ لے, اور چاہے وہ بہت لمبی زندگی جیا ہوگا پھر بھی وہ اپنے رجسٹر پر, نامہ اعمال پر پوری طرح مطلع ہو جائے گا.
دنیا میں تو بعض اوقات انسان کو اس کا امتحانی پیپر دیا جاتا ہے کلاس میں، مثلاً ایگزام پیپر جو ہوتے ہیں، ٹیسٹ پیپر جو ہوتے ہیں، وہ واپس دیے جاتے ہیں اور بچوں کو دکھا دیے جاتے ہیں، دیکھ لو کہاں کہاں غلطی کی تھی. تو اس وقت کہتے ہیں یہ ہم نے غلطی کی تھی. کچھ تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور کچھ یہ ہے کہ کبھی اس کو نہیں بھی دیا جاتا. لیکن قیامت کے دن جو کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، تو انسانوں کو ان کا نامہ اعمال دیکھنے کو دے دیا جائے گا. ان سے کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، اور وہ اپنے بارے میں جو فیصلہ ہوگا اس پر بالکل مطمئن ہوگے. کیونکہ جنت والوں کے بھی درجات ہیں، ہر ایک الگ الگ درجے میں ہوگا، اپنے اپنے عمل کے مطابق ہی ہوگا. تو پھر کوئی یہ گلا شکوہ نہیں کر سکے گا کہ ہمیں اس درجے میں کیوں بھیجا گیا. دنیا میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن کسی کی آ رہی ہو تو سیکنڈ والا بھی بعض اوقات ناراض ہوتا ہے کہ نہیں، میرا خیال ہے میں فرسٹ ہونے کو ڈیزرو کرتا تھا، اور فیل شخص بھی کہتا ہے کہ مجھے تو پاس ہی ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی. اکثر ہم یہ شکوے شکایتیں دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان جو تقسیم کی جاتی ہے، چاہے مارکس کی ہو، چاہے مال کی ہو، ماں باپ کی وفات کے بعد جو وراثت تقسیم ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کس قدر لڑائیاں جھگڑے اور آپس کی ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ انصاف نہیں ہوا. یعنی دنیا میں انسانوں کو شکایت رہتی ہے کہ انصاف نہیں ہوا، اور دنیا میں ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ کسی کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کا 100% حق دلا سکے. کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ ہی جاتی ہے، لیکن وہاں پر ذرے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ہر ایک کو وہی پورا پورا ملے گا جو وہ لے کر آیا ہے، جو اس کے پلے ہے، اور وہ اس کو دیکھ بھی لے گا اور اس کو قبول بھی کر لے گا، اعتراف بھی کر لے گا، اور اس کے مطابق اپنے انجام کو بھی پہنچ جائے گا. 5واں قاعدہ، نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور گناہوں کی سزا کم کر دی جائے گی. برائیوں کو زیادہ نہیں کیا جائے گا، نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا خاص فضل ہے کہ انسانوں کے لیے نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جائیں گی، اور گناہوں میں سے ہر گناہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اور اس ایک کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ پکڑے گا. قرآن مجید میں نیکیاں بڑھانے کے بارے میں کئی ایک آیات ہمیں ملتی ہیں. سورۃ تغابن میں آتا ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اچھا قرض، تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہاری بخشش فرما دے گا. اللہ کو قرض دینا یعنی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے انسان جو مال خرچ کرتا ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے، جس کا صلہ اور بدلہ وہ اللہ سے چاہتا ہے، تو وہ دراصل اللہ کے ذمہ قرض ہو جاتا ہے. یعنی ایک وہ ہوتا ہے نا جو ہم کسی انسان کو کچھ دیتے ہیں اور پھر یہ توقع لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرے یا ہمارے ساتھ اچھا کرے، اور نہ کرے تو ہم گلہ بھی کر دیتے ہیں، احساس بھی دلا دیتے ہیں کہ تم تو بھول ہی گئے، تم تو بہت ہی احسان فراموش نکلے. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں انسان کے کہ جس میں انسان صرف اور صرف نیکی کر دریا میں ڈال، وہ آخرت کے دریا میں ڈالتا چلا جاتا ہے کہ کل اس کو وہاں وصول ہونا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے انسانوں سے نہ بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں، نہ کوئی رسپیکٹ چاہتے ہیں، نہ کوئی ایکنالجمنٹ، کچھ بھی نہیں چاہتے. کیوں؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. آخرت کا خوف، اللہ کا ڈر انہیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے. لہذا ایسا جو مال ہوگا انسان نے جو خرچ کیا ہوگا، ایسا جو کام انسان نے کیا ہوگا، پھر یضاعف لکم، وہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا. کتنا؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اخلاص کتنا تھا اور آپ کا جذبہ کتنا تھا، اور اس کی کوانٹٹی کیا تھی اور اس کی کوالٹی کیا تھی. پھر سورۃ النساء آیت 40 میں آتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر وہ ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا. ظلم نہیں کرے گا یعنی کہ اس کو اگنور نہیں کرے گا کہ اس کا کوئی بدلہ نہ دے، ذرے برابر بھی. اور اگر کوئی نیکی کرے گا تو اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا. پھر وہی بات کہ جتنا اخلاص ہوگا اس کے مطابق ہی اجر ہوگا. اس لیے نیکی کا کوئی کام بھی
نظر آئے تو اپنی ہمت استطاعت کے مطابق اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کر لینا چاہیے. ابھی ریسنٹلی آپ کو معلوم ہوگا کہ بیروت میں جو حالات ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کچھ پتہ نہیں ہوتا انسان کو کس وقت کوئی آفت زمین سے آئے یا آسمان سے آئے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ رات الہدا کے گروپ میں ہی فوراً ہی کسی نے اسلامک ریلیف کا لنک شیئر کر دیا کہ جو کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے ان کے لیے. تو ایسے مواقع پر خاموشی کے ساتھ چاہے $10 ہی دیں لیکن اپنا حصہ ڈال دیں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کسی ایسے ڈیزاسٹر سے بچائے، کسی طوفان سے بچائے، کسی مصیبت سے، کسی قدرتی ناگہانی آفت سے بچائے، اور آخرت کے لیے تو جمع ہو ہی گیا. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے ایسے لنکس پر شیئر کر لینے کا جو ریلائبل ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا دیا اور یہ دینے والا کون ہے، کیونکہ پرسنلی تو لوگ نہیں آپ کو جانتے ہوتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اگر کہیں بھی کرنے کا موقع مل رہا ہے نا، تھوڑی سی بھی، تو بس اپنا حصہ ڈال دیں. ہمیں نہیں پتا کہ کون سی نیکی کس وقت زیادہ اخلاص کے ساتھ ہوگی اور وہ ساری نیکیوں پر بھاری ہو جائے. کیونکہ یہ جو آیت ہے نا بڑی خوبصورت ہے، یعنی نیکی کو بڑھائے گا بھی، اس کو بھی ملٹی پلائی کرے گا مزید، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے پاس سے بھی بہت بڑا اجر عطا کرے گا. پھر سورۃ الانعام میں آتا ہے من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، ایک کے بدلے میں 10 ملیں گے. سبحان اللہ. اگر دنیا میں ہمارے ساتھ ایسے ہونے لگے تو ہم وہ انویسٹمنٹ بھاگ کے کریں. کہیں بھی اگر ہمیں پتا چلے کہ یہ اس بزنس میں لگا دو 10% تو لازمی ملے گا، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم کہیں واقعی یقینی بات، ہاں یقینی بات ہے، 100% گارنٹی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پیچھے رہے. اور جو برائی لے کر آئے گا سو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کی مثل، جتنی برائی ہوگی اتنا ہی بدلہ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اب یہ نیکیوں کے بڑھائے جانے کی کئی مثالیں سنت سے بھی ہمیں ملتی ہیں. سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی. ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جیسی جیسی ایفرٹ ہوتی ہے انسان کی. اسی طرح تسبیحات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 4 کلمات چنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. کتنی دیر لگتی ہے اور کتنی مشکل ہے، کوئی مشکل ہی نہیں. اور جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی اسی طرح ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اسی طرح ہے. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے، زائد ایکسٹرا، تو اس کا ثواب 700 گنا ہوگا. کہاں یہ کہ اگر انسان اپنی ضرورت کاٹ کے پھر خرچ کرے تو کتنا بڑا ثواب ہوگا. اور جو اپنی ذات پر، یعنی اپنے لیے کوئی کپڑا لے لیا، کوئی کھانے کی چیز لے لی، اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، یا کسی بیمار کی عیادت کرے، یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے، تو ہر نیکی کا بدلہ اس کے مثل 10 نیکیاں ہوں گی. یعنی ان کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں نیکی شمار کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے ساتھ ضروریات لگائی ہیں نا. ہمیں پہننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں پڑھنے لکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تعلیم پر بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اپنی پرسنل جو ضروریات ہیں ان کی بات کر رہی ہوں. پھر گھر والوں کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، ان پر بھی خرچ کرنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن یہ پتا چلتا ہے کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس چلا جاتا ہے، یا اس کو فون کر لیتا ہے، یا کسی سے اس کا حال پوچھ لیتا ہے، یا اس کے لیے دعائی کر دیتا ہے، یا پھر کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیتا ہے. یہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ چیز یہاں نامناسب ہے، یا کسی کو چوٹ لگ جائے گی، تو وہ غافل ہو کے نہیں گزرتا، اس کو بس ہٹا دیتا ہے. بعضوں کا چھوٹا سا کھسکانا ہوتا ہے کسی چیز کو، یا ایک ٹیشو ہی اٹھانا ہوتا ہے، یا کہیں سے کوئی پانی وائپ کرنا ہوتا ہے، تو اس پر بھی 10 نیکیاں مل رہی ہیں.
پھر ہے چھٹا قاعدہ، نیک لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. جو نیک لوگ ہوں گے ان سے کچھ غلطیاں بھی ہو جائیں گی جن پر وہ توبہ کریں گے، تو توبہ کرنے کے بعد ان کی جو برائیاں ہیں وہ نیکیاں بن جائیں گی. سورۃ الفرقان 70 میں آتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا نیک عمل، تو یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب بندے کی توبہ سچی ہو تو اللہ کا فضل و کرم دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بدل کر نیکی بنا دے. ہم میں سے ہر شخص نے ایک دور جاہلیت گزارا ہوا ہے کہ جس میں اس کے پاس علم نہیں تھا یا عمل کی قوت نہیں تھی. آج جو بہت سی چیزیں ہم کر رہے ہیں یہ ہمیشہ سے نہیں کرتے چلے آ رہے. اس عشرے میں تکبیرات کی طرف تھوڑی زیادہ توجہ کی تو میں سوچ رہی تھی یا اللہ میری پچھلی زندگی کا کیا ہوا، میں نے اتنا احساس کیوں نہ کیا. چھوٹا سا بھی عمل ہوتا ہے نا جو نیا پتا چلتا ہے، یہ شروع کرتی ہوں تو کہتی یا اللہ اتنے سال گزر گئے کیا ہی نہیں، اتنی زندگی گزر گئی نہ پتا چلا نہ کیا. اور اب بھی ہمیں کئی نیکیوں کا نہیں پتا جو ہم نہیں کر رہے، یا پتا بھی ہے تو پھر بھی نہیں کر رہے، یا پھر یہ کہ کوتاہیاں کر رہے ہیں. الحمدللہ بہت سے غلط کام چھوڑے، لیکن ہو سکتا ہے ابھی بھی بہت سے ایسے، ہو سکتا ہے کیا بلکہ یقینی طور پر کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ابھی بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ بندے کو ہمیشہ اصلاح کی اور امپروومنٹ کی ضرورت رہتی ہے. تو اگر انسان اپنی غلطیوں پر جو ماضی کی خاص طور پر یاد آئے کہ کسی کو کوئی سخت بات کہہ دی، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کی غیبت کر دی، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، انسان ان پر شرمندہ ہو اور روئے اور اللہ سے معافی مانگے، اور جب کوئی گناہ زیادہ ستانے لگے تو صلاۃ التوبہ پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے ان گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا، کیونکہ اسے توبہ کی نے صاف کر دیا نا. تو یہ ہیں حساب کے اصول و قواعد. استاذہ جی ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا، جیسے یہ ہم فریکوینٹلی حدیث سنتے ہیں نا، الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 20 حسنات ملیں گی اور 20 برائیاں مٹا دی جائیں. تو انسان بعض اوقات اپنی ڈفرینٹ لیول کی برائیاں دیکھتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ اچھا یہ کون سی 20 برائیاں ہیں جو اس طرح سے مٹائی جائیں گی، یعنی صغیرہ گناہ، چھوٹی کسی کے بارے میں کوئی ایسی سوچ آ گئی، کوئی خیال آ گیا، اور پھر انسان اس پہ پکا نہیں رہتا، پھر چھوڑ دیتا، لیکن خیال آیا تو صحیح نا، وہ دعا پاس سے تو گزرا نا. وہی کیونکہ اب ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے اس چیز کا بار بار زیادہ احساس ہوتا ہے نا کہ اچھا جب پڑھ لیا ہے تو پھر ایسی چیز ہمیں سوچنی بھی نہیں چاہیے یا کچھ، تو یہ اس طرح اس لیول میں آ جائے گی. سازا جی اس دفعہ جو ہمارا خطبہ تھا برادر شعیب کا، تو وہ مجھے یاد آ رہا تھا، اس نے مجھے بہت چیزیں مائنڈ میں آئیں، جیسے آپ نے ابھی بھی ذکر کیا کہ کچھ چیزیں جو انسان کو کتنے سال گزر جاتے ہیں کچھ کی نہیں ہوتی یا پھر وہ اس طرح سے سامنے نہیں آتی، تو اس کے اندر بڑا اچھا انہوں نے جب بیان کیا تو اس کے اندر یہ بتایا کہ کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کو گرایا گیا اور ان کے اوپر چھری رکھی گئی. تو انہوں نے کہا کہ وہ سارا سین انہوں نے کھینچ کر پھر بعد میں یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ کہا گیا تھا کہ بیٹے کی قربانی کر دو، اور ہمیں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھ لیں، روزہ چلیں، ہو گیا، زکوٰۃ ہوگی، وہ بھی اس کے بھی کفارے ہیں. تو اسی بات کو میں نے اتنی اس سے لیا کہ بھئی ایک یہی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھ لیا کریں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، اپنے جو جتنے احکامات ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام جیسی تو ہمارے اوپر آزمائشیں نہیں آئی ہیں. تو وہی بات میں سوچی تھی کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ ہمیں کتنا کہا جاتا ہے، لوگ اس بات کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں کہ بس آپ تو نیک ہو گئے ہیں، اب ہم ہر وقت نمازیں ہی پڑھتے رہیں، اب ہم ذکر ہی کرتے رہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ اعمال نامے میں یہ چیزیں یہ کام ابھی تو ہم آئی. نے پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی جان کے اوپر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، تو وہ ہمیں مشکل لگتا ہے، حالانکہ ہمارا اعمال نامہ اسی سے ہی بھرا جانا ہے.
جی السلام علیکم استاذہ. آپ نے بتایا نا کہ اس دن ہمیں انرجی مل جائے گی وہ پورے اعمال نامہ کو پڑھنے کے لیے, تو میں سوچی تھی کہ دنیا میں بھی ہمارے پاس اتنی انرجی ہوتی ہے اینڈ آف دا ڈے کہ اپنے دن کا تزکیہ ہم کر سکیں اور ایک آپ سارے اعمال کا ہم دیکھ سکیں, لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. وی جسٹ وانٹ ٹو کلوز آور آئیز کہ نہیں بس ٹھیک ہے جو ہو گیا اللہ غفور رحیم ہے, لیکن اس دن تو وی بی فورسڈ ٹو ڈو اٹ. تو کتنی تکلیف دہ بات ہوگی نا جب اس میں ہم دیکھیں گے اور ہمیں پڑھنا ہی ہوگا اس کو. تو آج ہی پڑھ لیں اس کو, آج ہی اعتراف کر لیں, آج ہی ریگریٹس کے ساتھ توبہ کر لیں. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ ابھی جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اپنا ہی عمال نامہ انسان دیکھتا ہے جیسے, تو ابھی تو جیسے کچھ چند ایک چیزیں ہیں نا جو موٹی موٹی آپ کو یاد آ رہی ہوتی ہیں, ابھی تو پتہ نہیں کتنی اور ایسی بے شمار ہوں گی جو تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے, جو ہم بھول چکے ہیں. ایک دن کا ہی کرنے بیٹھے تو یاد ہی نہیں رہتا. تو استاذہ جی یہ جو بھی بات آپ نے فرمائی نا کہ وہاں پہ تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوگی, تو یہاں پہ نا جیسے کورٹ کا سسٹم ہوتا ہے تو اس میں آپ کی وہ سیوک ڈیوٹی ہوتی ہے, آپ کو نا جانا ہوتا ہے اس میں. تو ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا تو استاذہ جی وہ کوئی نا ڈرگ ڈیلر تھا, اور جیسے ڈفرنٹ اوکیزنس پہ وہ گرفتار ہوا, اور پھر جیسے ہوتا ہے نا پکڑے گئے, پھر بیل ہو گئی, پھر آ گئے, پھر پکڑے, پھر تو اینڈ میں پھر اب یہ مقدمہ تھا. تو اس میں پورا اس کا نا بیک گراؤنڈ وہ سناتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں ڈیٹ میں اس جگہ سے تمہیں پکڑا گیا, اس جگہ سے پکڑا گیا. اس کا کافی لمبی لسٹ تھی استاذہ جی, اس کی کافی لمبی لسٹ, اور رنگے ہاتھوں وہ بندہ سیل کرتے ہوئے پکڑا گیا. اور اینڈ میں پھر ہر مجرم سے پوچھتے ہیں کہ ڈو یو پلیڈ گلٹی, تو کہہ رہے نو. اٹ واز دا بگیسٹ شاک فار می کہ اتنی لمبی لسٹ اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ نو. اور یہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ اس طرح کی سچویشن وہاں پہ نہیں ہوگی. اب ظاہر اس کو پتا تھا بیک گراؤنڈ میں کوئی وکیل ہوگا لمبا چوڑا, اس کو پیسہ دیا ہوگا جو اس کو بچا لے گا, چھڑا لے گا, تو بول رہے ہیں کہ نو. تو یہاں پہ استاذہ جی دیکھیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, کوئی وکیل تو نہیں اعتراف ہے, کریں گے کیونکہ کوئی انکار کر ہی نہیں سکے گا, کہیں بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا. مجھے خیال آ رہا تھا جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ کسی جہنمی کا حق جنتی پہ نہیں رہے گا اور جنتی کا حق جہنمی پہ نہیں رہے گا. تو ادھر یہاں جیسے ہم ادھر رہتے ہیں تو نیبرز ہوتے ہیں نا, وہ نان مسلمز ہوتے ہیں, تو یہ موسٹلی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہمسایوں کا حق ہے یہ تو مسلمانوں کے لیے, مسلمان ہمسائے ہوتے تو ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے. تو ایک مجھے یہ اس میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اس میں تو پھر یہ کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے, کوئی مشرک ہے, جو آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت انسان وہ پوری کرنی ہوگی. اور ایک قاعدہ استاذہ جی یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے ہر عمل کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا. تو پچھلے ہفتے کسی کلاس میں ہماری بات ہوئی تھی کہ اعمال القلوب ہوتے ہیں, ہے نا, کہ اعمال القلوب بھی ہیں اور اعمال الجوارح بھی ہیں. تو اس میں اعمال القلوب بھی آ جائیں گے, ما فی الصدور, وہ سارے ہی آئیں گے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ سے بھی حیا کرو, اپنے آپ سے بھی ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے کہ جو انسان کسی کے سامنے نہ کر سکے. جن گناہوں کی ہم معافی مانگ چکے ہیں وہ بھی آگاہ کیے جائیں گے, وہ چھپا کے دکھائے جائیں گے اور پھر اس کے بعد معاف کر دیے جائیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے یہاں ہے نا کسی کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سچویشنز کے جیسے آپ نے کہا کوئی انوالنٹریلی آپ سے ہرٹ ہو جاتا ہے, آپ نے ہرٹ نہیں کرنا چاہا, آپ نے اپنا عمل صحیح کیا جس طرح سے آپ کو کوئی ججمنٹ کال تھی یا کچھ تھا, اور دوسرا والا بھی اپنے حساب سے ٹھیک ہوتا ہے, لیکن دیر از اے لٹل بٹ آف فرکشن. اس میں پھر کس طرح ہوگا, کیونکہ غلطی دونوں اینڈ کی نہیں ہے. ہاں, پھر وہ تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا نا, کیونکہ وہ تو ہر چیز سے خوب واقف ہے. ہم نہیں کر سکتے فیصلہ اس کا کہ کس کے حق میں ہوگا اور کس کے نہیں. پھر یہ کہ گواہیوں کے ساتھ حساب لیا جائے گا, اللہ تعالیٰ کی گواہی ہوگی. سورۃ یونس میں آتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر گواہ ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر گواہ ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. اور تم کوئی عمل نہیں کرتے مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے اور اس کے فرشتے بھی ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور اکیلے اللہ کی گواہی بھی کافی ہے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. پھر اسی طرح انبیاء کی گواہی ہوگی. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء. اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے، اور امتوں میں سے سب سے پہلے رسول گواہی دیں گے، اور ہر رسول اس بات کی گواہی دے گا کہ اس نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا. سورۃ النساء میں آتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے. سورۃ النحل میں آتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. اور جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے. پھر دوسری امتوں پر اس امت کی گواہی ہوگی، یعنی قیامت کے دن جب اللہ رسولوں سے ان کی تبلیغ کے متعلق سوال کرے گا اور جھٹلانے والی امتوں سے اس کے بارے میں سوال کرے گا تو وہ انکار کر دیں گی کہ انبیاء نے انہیں تبلیغ نہیں کی. تو انبیاء کرام اس امت کی گواہی طلب کریں گے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی نبی آئے گا، اس کے ساتھ صرف 2 امتی ہوں گے. کوئی نبی آئے گا، اس کے ساتھ 3 ہوں گے، کسی کے ساتھ اس سے زیادہ اور کسی کے ساتھ اس سے کم. تو نبی کو کہا جائے گا کیا تم نے اپنی قوم تک پیغام پہنچا دیا تھا؟ اس پر وہ کہے گا جی ہاں. پھر اس کی امت کو بلا کر پوچھا جائے گا کیا تمہارے نبی نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے نہیں. تو نبی سے کہا جائے گا تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، کیونکہ ان کی امت میں سے تو کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا. سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کیا اس نبی نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہے گی ہاں. اس پر اللہ پوچھے گا تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گی ہمیں ہمارے نبی نے اس کے بارے میں بتایا کہ تمام رسولوں نے اپنی امتوں تک پیغام پہنچا دیا تھا اور ہم نے آپ کی تصدیق کی. اور یہی اللہ کے اس فرمان کا مطلب ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا ہو. پھر فرشتوں کی گواہی ہوگی. سورۃ قاف میں آتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. اور ہر شخص آئے گا، یعنی قیامت کے دن قبر سے اٹھ کے آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا، چلانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. ابن کثیر سائق اور شہید کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا فرشتہ ہوگا جو ان کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گا، اور ایک فرشتہ ان کے اعمال کی گواہی دے گا. ہم میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک پکڑ کر لے جائے گا اور دوسرا خلاف گواہی دے گا، اور نامہ اعمال کھول کر دکھا دیے جائیں گے جن سے بندے بے خبر ہیں. اور فرشتہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے میرے پاس جو تیار ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیں گے. پھر زمین کی گواہی ہوگی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. یعنی جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمین ہمارے ہر اچھے برے عمل کی گواہی دے گی، کیونکہ رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی. علماء کہتے ہیں کہ جو زمین کی کسی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، وہ اسی جگہ پر نیکی بھی کرے، یہاں تک کہ زمین اس کے لیے نیک اعمال کی بھی گواہی دے جیسے کہ وہ برے اعمال کی گواہی دے گی. یعنی اگر آپ نے کسی جگہ کو غلط کام کیا تو اس جگہ اچھا بھی کرے، تاکہ زمین اگر بری گواہی دے رہی ہے تو پھر اچھی بھی دے تو صفائی ہو جائے نا. کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. پھر چیزوں کی بھی گواہی ہوگی، چیزیں بھی گواہی دیں گی. عبد الرحمن بن ابو ساسا جو ابو سعید خدری کی کفالت میں تھے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جبکہ ان کے والد ابو سعید کے حجرے میں تھے، کہ جب تم جنگل میں ہو تو اذان بلند آواز سے دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو بھی جن، انسان، درخت یا پتھر اس مؤذن کی آواز سنے گا قیامت کو اس کے حق میں گواہی دے گا. یعنی جو چیزیں ہماری آوازیں سنتی ہیں اگر اچھی بات کریں، اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ بھی گواہی دیں گی. مثلا ہم گھر میں بیٹھ کے اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ذکر کر رہے ہوتے ہیں
تو وہ جو بھی ہمارے آس پاس کی دیواریں سنتی ہیں وہ گواہی دیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جن، انسان، درخت، پتھر، جو بھی مؤذن کی آواز سنے گا، پتھر بھی اس کے حق میں گواہی دے گا. پھر انسان کا اپنا نفس بھی گواہی دے گا. انسان کا اپنا نفس سورۃ فصلت میں آتا ہے، یہاں تک کہ جو ہی اس کے پاس پہنچیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف اس کی شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے، یعنی جلدوں سے، کھالوں سے، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں گی، ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو، اور تم اس سے پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے، اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں، لیکن تم نے گمان کیا کہ بے شک اللہ بہت سے کام جو تم کرتے ہو جانتا نہیں. یہ تمہارا گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا، اسی نے تمہیں ہلاک کیا، سو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے. یعنی جب انسان غلط کام کرتا تو بھول جاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پھر منہ پر مہر لگ جائے گی اور اعضاء بولیں گے، ہاتھ پاؤں بولیں گے، جلد بولے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ اس کی ران اور اس کی ہتھیلی ہوگی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے ہنسا ہوں؟ انس فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، میں بندے کی اس بات سے ہنسا ہوں کہ جو وہ اپنے رب سے کرے گا. وہ بندہ عرض کرے گا، اے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ پھر بندہ کہے گا، میں اپنے اوپر اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی جائز نہیں سمجھتا. آپ نے فرمایا، پھر اللہ فرمائے گا، آج کے دن تیرے اوپر تیری ہی ذات کی گواہی ہوگی، اور کرامن کاتبین کی گواہی کافی ہو جائے گی. پھر اس بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے دیگر اعضاء کو کہا جائے گا کہ بولیں. اس کے اعضاء اس کے سارے اعمال بیان کریں گے. بندہ اپنے ہی اعضاء سے کہے گا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میں تمہاری طرف سے ہی تو جھگڑا کر رہا تھا. یعنی انسان کا نفس جو ہے وہ اپنے جسم کے خلاف ہو جائے گا. تو یہ ساری گواہیاں ہوں گی جن کی روح سے انسان کا حساب کتاب ہوگا اور انسان کہیں بھاگ نہ سکے گا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ظاہر اور باطن، کھلے اور چھپے، ہر جگہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.